میرے میڈیا کے اسٹوڈنٹس اور وہ عام لوگ جو ٹیلی ویژن کی خبروں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جب کوئی خاص مسئلہ ملک کو درپیش ہوتا ہے یا کوئی خاص ایونٹ ہوتا ہے تو جس طریقے سے خبریں دی جاتی ہیں کیا وہ وہی طریقے ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر ہیں یا دوسرے انٹرنیشنل کے نیٹ ورکس پہ دی جاتی ہیں، یا ہم نے کوئی اپنا اور طریقہ خبروں کا پیش کرنے کا نکالا ہے، ہم اپنی خبروں کو پاپولر بنانے کے لیے، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خبریں سنیں زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے ہم نے کوئی اپنے طریقہ کار نکالے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا اور اپنے ان ساتھیوں سے بھی ڈسکشنز کیے جن کا کہ تعلق میڈیا سے ہے اور ٹیلی ویژن کے چینل سے ہے اور جو خبریں دیتے ہیں، اور کچھ میرے سامنے باتیں آئیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اب وہ چاہے کوئی بہت بڑی ٹریجڈی ہو جائے جیسے کہ کوئی بم بلاسٹ وغیرہ ہوتا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں یا لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے، یا کوئی بہت بڑا کھیل کا ایونٹ ہو جائے، یا کوئی کسی سیلیبریٹی کے ہدیے کی شادی ہو جائے، جیسے کوئی سپر سٹار ہے یا کھلاڑی ہے یا کوئی فلم سٹار ہے یا اس کی شادی ہو جائے، تو اس حالت کے اندر بھی وہ جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ ہمارے یہاں آتی ہیں اور بہت ڈومینیٹ کر جاتی ہیں ٹیلی ویژن کے خبرناموں میں یا ٹیلی ویژن کی خبروں میں۔ سو آپ نے دیکھا یہ ہوگا کہ اس قسم کی خبریں جو ہیں، چاہے وہ میں نے جیسے بتایا کہ کوئی بہت بڑی ٹریجڈی ہو یا کوئی بہت المیہ ہو یا کوئی بہت بڑی خوشی کی خبر ہو یا اسپورٹس ہو، وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں، اور ہمارے جو خبرنامے یا ہماری خبریں ہیں اس کے اندر بہت ہی طویل ڈیوریشن کے اندر چلنے لگتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ جو آورلی ٹاپ آف دا نیوز خبریں ہوتی ہیں جنہیں کہ ہر گھنٹے کی بات، ٹاپ آف دا نیوز کا مطلب ہے ہر گھنٹے کی بات کی جو خبر آتی ہے جو کہ ذرا کم ڈیوریشن کی ہوتی ہے، بلکہ جو لانگ ڈیوریشن کی خبریں ہوتی ہیں جیسے کہ رات کو 9 بجے خبرنامے آتے ہیں سارے ٹیلی ویژن نیوز چینلز کے، اس کے اندر وہ ایک بہت بڑا حصہ لے لیتی ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وہی خبر ہوتی ہے، باقی خبریں تو بس ایک جملہ مترجمہ کے طور کے اوپر پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہم نے کس قسم کا اسٹائل ڈیولپ کیا ہے، جبکہ اگر آپ باقی انٹرنیشنل چینلز کے اوپر جائیں، یہ نہیں کہ وہ چینلز جو ہیں وہ بی بی سی ہے یا CNN ہے یا میں مغربی میڈیا کا کہہ رہا ہوں، آپ اگر چائنیز میڈیا کے اوپر جائیں یا ایون اور دوسرے میڈیا کے اوپر جائیں تو وہاں پہ ذرا خبروں کا اسٹائل آپ کو ذرا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے کہ وہ خبریں ذرا ایک مختصر انداز کے اندر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہم خبروں کے اندر اسے کہتے ہیں بار بار پیش کرنے کو کہتے ہیں ہیمرنگ جو کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ اس کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ یہ ابھی پاناما لیکس کا معاملہ آیا ہے، اس کے اندر خبریں چل رہی ہیں گزشتہ 3 اپریل سے لے کر آج کے دن تک مسلسل خبروں کا ڈومینیشن جو ہے وہ یہی ہے، مستقل اسی کے اوپر خبریں دیے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی واقعہ تھا تو اسی پہ دیے چلے جاتے ہیں، یعنی ہفتوں گزر جاتے ہیں اور ہم اسی کے اوپر خبریں۔ لیکن دیکھیے خبروں کے اندر 2-3 اسپیکٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں خاص طور پہ نیوز کے اندر ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ہم اس کی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے بھی دیکھ لیں کہ کیا یہ ہمارے یہاں زیادہ ہو رہا ہے یا باقی جگہوں پہ بھی بالکل اسی پیٹرن کو فالو کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے پہلے خبر جب آتی ہے یا کوئی نیوز آتی ہے تو سب سے پہلے تو وہ ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے، فوری طور پر ایک خبر آتی ہے، لیکن وہ خبر ابھی چلتی رہتی ہے، اسے کہتے ہیں ایک ڈیولپنگ اسٹوری کہتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے تک چلے، 3 گھنٹے تک کوئی حادثہ ہو گیا تو آہستہ آہستہ اس کی خبریں آتی ہیں کہ جی اتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں پہلے اس میں، پھر اور ایونٹس کا پتہ چلتا ہے، پھر یہ پتہ چلتا ہے اس میں انوالو کون ہے، پھر اس طرح یعنی کافی بات بڑھتی ہے، پھر تفتیش کون کر رہا ہے وغیرہ، یا یہ کہ اسی طرح اگر کھیل کی خبر ہے تو وہ بھی اس طرح ڈیولپنگ اسٹوری کے طور، ہر خبر ڈیولپنگ اسٹوری کے طور پہ چلتی ہے اور پھر وہ اپنے ایک کنکلوژن کے پہنچتی ہے۔ لیکن خبر کا جو بیسک یعنی جو ایم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تک وہ ہارڈ فیکٹس یعنی صرف فیکٹس اور حقیقتیں بیان کرتے ہیں، جو کچھ خبر میں ہوا وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑا بہت یہ ہے کہ آپ انہی فیکٹس کے اوپر کچھ بات آپ لینا پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے ہمارے ہاں جو طریقہ، یہ دنیا کا طریقہ کار ہے، ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے وہ آپ چاہے کسی اس میں دیکھ لیں، چاہے چھوٹی خبریں ہوں چاہے بڑی خبریں ہوں، جب بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں تو پھر طویل تبصرے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ خبر تو پیچھے دب جاتی ہے
اس کے فیکٹس تو نیچے چلے جاتے ہیں. وہ جو تبصرے کرنے والے ہیں اور جو تبصرے ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں. حالانکہ جب تک وہ خبر ہو یا وہ خبر ایک حقیقت ہے, وہ اٹل حقیقت ہوتی ہے, وہ ہر چینل پر ایک ہی ہے. مطلب اگر سپوزنگ کوئی بلاسٹ ہوا ہے تو اس کے اندر جو کلنگ کی فگر ہے یا اور دوسرے معاملات ہیں وہ سالڈ فیکٹس ہیں, وہ ہر جگہ ایک ہی رہیں گے. لیکن جو تبصرے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اب آپ بہت زیادہ طویل تبصرے اگر دیتے ہیں تو لوگ فیکٹس کو بھول کر ان تبصروں کے اندر کھو جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو جیسے خبرنامے ہیں وہ اتنے طویل ہیں, ایک ایک گھنٹے کے خبرنامے ہو جاتے ہیں, طویل ہو جاتے ہیں, اور ایک خبر اس کے اندر آپ دیکھیں ایک ایک گھنٹے یا آدھا پونے گھنٹے کی چلتی ہے. اس کے اندر آپ خبر دیتے ہیں, پھر اس کے اوپر سائڈ رپورٹیں دیتے ہیں, پھر اس کے اوپر تبصرے چلتے ہیں. تو یعنی وہ چلتا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کا ویور ہے یا خبر سننے والا ہے اس کو ایک بمبارڈ کر دیں خبروں سے, بے تحاشا انفارمیشن اسے دیتے ہیں. اچھا, کیا وہ ایک ہی وقت کے اندر اتنی انفارمیشن ڈائجسٹ کر سکتا ہے؟ بے شک کہ وہ خبر جو ہے وہ ہاٹ نیوز ہے, بے شک کہ وہ بہت ہے, لیکن ایک دن ہوگی, 2 دن ہوگی, 4 دن ہوگی, کتنے دن تک ہو سکتی ہے؟ ہفتے 2 ہفتے تک تو وہ نہیں ہو سکتی. پھر ایک اور چیز ہے, ایک ہے خبر اور ایک اس کا ایڈیٹوریل ہے, یعنی اس کے اوپر اب خبر میں تو فیکٹس دیتے ہیں آپ, اور ایڈیٹوریل سائٹ کے اندر آپ تبصرے کر سکتے ہیں, اس میں آپ اپنا ویو, بالکل وہی بات پیٹرن ہے جو اخبار کا ہوتا ہے کہ اخبار میں ایک سائڈ ہوتی ہے خبروں کی اور ایک پیج ہوتا ہے ایڈیٹوریل جس میں آپ اپنی رائے کر دیتے ہیں, اور اس میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو رائے اس کی آ رہی ہے اس سے اخبار کی کوئی تعلق نہیں ہے, یا ایڈیٹر جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی پیش کر دیتا ہے ایڈیٹوریل میں, وہ اس اخبار کی جو ہے وہ رائے ہوتی ہے. اس لیے چینل میں اگر آپ ایڈیٹوریل دے رہے ہیں, کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تبصرے میں کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ خبریں ایک طرف چلتی ہیں, وہاں تبصرے سننے پڑتے ہیں لوگوں کو, پھر اس کے بعد ایک 1.5 گھنٹے کے پروگرامز ہوتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی 2 گھنٹے کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں تبصرے چلے جاتے ہیں, تبصرے چلے ہی جاتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی چینل کے اوپر, پھر سارے چینلز کے اوپر 3-3 4-4 گھنٹے مختلف پروگراموں کے اندر اسی کے اوپر تبصرے چلے جاتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ خبرنامہ اگر ایک ہے تو اس کے اندر ایک دن کے اندر کتنی ساری, اسی ملک میں بھی اگر آپ جائیں تو بہت ساری خبریں ہوں گی, ایک بہت اہم خبر ہو سکتی ہے, لیکن باقی خبریں بھی تو بہرحال خبر کا مطلب یہ ہے کہ ذرا کوئی ہٹ کے چیز اور وہ انفارمیشن ہے جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے. اگر اس دن کوئی بہت بڑا کھیل کی خبر ہے تو اس دن کوئی ڈیولپمنٹ کی خبر بھی ہو سکتی ہے, اس دن کوئی تعلیم کی خبر بھی ہو سکتی ہے, اس دن کوئی اور دوسرا واقعہ بھی ہو سکتا ہے, اس کی خبر بھی دینا ضروری ہے. ایک ہی خبر ڈومینیٹ کرتی چلی جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اگر آپ نے تبصرے کرنے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہت اچھا فورم ہوتا ہے, اور وہ فورم ہے آپ کا کہ آپ ٹاک شوز میں چلے جائیں, آپ ایڈیٹوریل پروگرامز کے اندر چلے جائیں, وہاں آپ کھل کے بات کر لیں, وہاں پہ آپ کا ڈیوریشن بھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ تو جس کو تبصرے سننے ہیں اور بہت ڈیٹیل کے اندر جانا ہے وہ ادھر جا کے سن لے گا. لیکن یہ کہ خبروں کے اندر تبصرے یا ایڈیٹوریل اسپیکٹ بھی اس کے اندر شامل کر دیا جائے, یہ ذرا ہمیں سوچنے کی بات ہے. کہا یہ جاتا ہے اس سلسلے کے اندر کہ شاید یہ چیزیں جو ہے وہ ریٹنگ کے لیے بہت ضروری ہیں, تاکہ آپ کی ریٹنگ بہت ہائی ہو. ایک ہی خبر کو آپ اگر ہیمر کرتے چلے جاتے ہیں تو لوگ چونکہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ نے دیکھا ایڈورٹائزمنٹ ہے, تو وہ شاید مارکیٹنگ والے یہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی وہ مارکیٹنگ والے بتاتے ہیں کہ جی یہ زیادہ سے زیادہ یہ چیز آپ دیں گے, زیادہ سے زیادہ یہ پیش کریں گے تو لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے, ریٹنگ آپ کے چینلز کی ہائی ہوگی. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹنگ کا رول. لیکن خبریں جو ہے اٹس اے ویری سیریس تھنگ, ایک بہت ہی سنجیدہ چیز ہے. مارکیٹنگ والے ٹھیک ہے اپنے مارکیٹنگ کا اسپیکٹ دیکھیں, لیکن دنیا بھر کے اندر جو خبر ہے اس کی حقیقت جو ہے اس کے اوپر کبھی کوئی مارکیٹنگ یا کبھی کوئی اس چیز ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ اس کی ریٹنگ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. خبر ہی ہے, وہ اس کو بالکل اسی طرح حقیقت کی طرح جانا چاہیے. اس کی جو وہ ہے سالڈنس وہ وہیں کی وہیں رہنی چاہیے, اور اس کے اندر کوئی دوسرا اسپیکٹ ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر اس سے لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. اگر آپ حقیقت کو ڈسٹارٹ کرنے کی یا اسے آپ تفسیروں کی شکل میں لانے کی کوشش کریں گے تو لوگ وہ خبر ڈسٹارٹ ہو کے آپ تک جاتی ہے. تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے, کسی جرنلسٹ کو رائٹ نہیں ہے, کسی چینل کو, کسی ایڈیٹر کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ خبر کو ڈسٹارٹ کرے. یہ ایتھکس کا بھی ہے, یہ اصول کی بھی بات ہے, اور لوگوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ صحیح بات جانیں. یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ملا جلا رجحان پایا جائے, وہ والی کیفیت نہیں ہونا چاہیے. تو اس بات کے اوپر ہمارے جو چینلز ہیں اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کو میرے اسپیکٹ کے اوپر غور کرنا چاہیے, اور ہمارے ماہرین کو, ہمارے ایڈیٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے اس اسپیکٹ کو اور اس ایڈیٹوریل اسپیکٹ کو جب وہ نیوز دیتے ہیں تو اس کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس میں کوئی ملاوٹ کرنے کی نہ کوشش کریں.